اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقیل ادعوا شرکاءکم فدعوهم فلم يستجیبوا لهم ورأوا العذاب لو انهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ قصص جو قرآن مجید کا 28 نمبر کا سورہ ہے اس کی 7 آیات یعنی 64 تا 70 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آیت 64 کا ترجمہ یہ ہے اور ان سے کہا جائے گا اپنے شریکوں کو بلاؤ تو وہ انہیں پکاریں گے لیکن وہ انہیں جواب نہیں دیں گے اور وہ عذاب کو بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ اس وقت تمنا کریں گے کاش وہ ہدایت پر ہوتے۔ جب ان سے کہا جائے گا جنہیں تم نے شریک بنایا ہے انہیں آج کمک کے لیے بلاؤ کہ وہ تمہیں اس عذاب سے بچا لیں، تو یہ ان کی رسوائی کا ایک اعلان ہوگا۔ بس انہوں نے ان شریکوں کو پکارا، قیامت کے دن حقائق سامنے آ چکے ہوتے ہیں، ان کو علم ہو گیا ہوتا ہے کہ ان کے شریک تو ایک واہمہ کے علاوہ کچھ نہ تھے، تو ان کو کیسے بلایا ہوگا؟ اس کا ایک جواب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اپنے شریکوں کو بلاتے تو بھی کوئی جواب نہیں ملنا تھا، یا اس کی توجیہ ہو سکتی ہے ادعوا شرکاءکم، ان مشرکین کی رسوائی کی ایک تعبیر ہے، اور فدعوہم ان مشرکین کی حسرت کی تعبیر ہے کہ دنیا میں انہی بتوں اور غیر اللہ کو پکارتے رہے، آج اگر کچھ ان سے بنتا تو ضرور ان کو پکارتے۔ خود معبودوں نے کسی قسم کا جواب تو کیا ملنا تھا، اس کی جگہ عذاب کو مشاہدہ ہونے لگا۔ اس وقت وہ آرزو کریں گے کاش ہم ہدایت یافتہ ہوتے، آج کا یہ سیاہ دن دیکھنے کی نوبت نہ آتی۔ لو انہم کانوا یہتدون میں لو بمانی تمنا لیا جائے گا، غیر مومن کے لیے قیامت کے دن حسرت کا دن ہوگا۔ آیت نمبر 65 کا ترجمہ یہ ہے، اور اس دن اللہ انہیں ندا دے گا اور فرمائے گا تم نے پیغمبروں علیہ السلام کو کیا جواب دیا تھا۔ آیت نمبر 66 میں ارشاد الہی ہوگا ہے تو ان کو ان باتوں کا پتہ نہیں چلے گا جن سے رسولوں کو جواب دیا گیا ہے، اور اس دن وہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہ سکیں گے۔ قیامت کے دن جب منکروں سے سوال ہوگا کہ تم نے پیغمبروں علیہ السلام کی دعوت کا کیا جواب دیا ہے، تو ان سے کوئی جواب نہیں بن پڑے گا، یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہیں سکیں گے کہ مشورہ کر کے کوئی عذر گڑھ دیا جائے۔ ایسی کسی قسم کی بات کا وجود نہیں ہے جس سے یہ لوگ جواب دیں گے، کیونکہ منکرین سب اس مسئلے میں برابر ہیں، لہٰذا ایک دوسرے سے پوچھنے کا بھی کوئی نتیجہ نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن منکروں سے کوئی عذر نہیں بنے گا، سارے جو عذر ہیں وہ اس دنیا میں ہیں، قیامت میں کوئی عذر نہیں بنے گا، اور وہ کسی سے مشورہ بھی نہیں لے سکیں گے۔ آیت نمبر 67 کا ترجمہ یہ ہے کہ لیکن جو توبہ کریں ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے تو امید ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہو جائے گا، مگر وہ لوگ جو منکر ہونے کے بعد توبہ کر کے ایمان لے آئیں گے تو ایمان ان کے سابقہ شرک و انکار جیسے عظیم گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، اور عامل صالحاً عمل صالح ان کا
زاد آخرت بن جائے گا، تو ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے یہ لوگ نجات پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اصل اللہ کی طرف سے نوید نجات ہے کہ توبہ، ایمان، عمل صالح نجات کے ضمانت شدہ وسیلے ہیں۔ آیت نمبر 68 کا ترجمہ یہ ہے، اور آپ کا رب جسے چاہتا ہے خلق کرتا ہے اور منتخب کرتا ہے، انہیں انتخاب کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ پاک بلند و برتر ہے اس شے سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ خطاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ یہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے اقتدار اعلیٰ میں مداخلت کرتے ہیں، جبکہ خلق و اختیار اللہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ جس طرح خلق میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح اختیار و انتخاب میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ مشرکین اپنے لیے وسیلہ بت کو اختیار کرتے ہیں، یہ اللہ کے اقتدار اعلیٰ میں مداخلت ہے۔ حالانکہ جس طرح تخلیق میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تشریع و قانون سازی میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، بلکہ اختیار تخلیق کا لازمہ ہے۔ جب اللہ کے علاوہ کوئی خلق نہیں کر سکتا تو اس کے علاوہ اختیار و انتخاب بھی نہیں کر سکتا۔ تشریعی امور کے اختیار کی نفی ہے کہ غیر اللہ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی حکم کا فیصلہ کر دیتا ہے تو اس کے مقابلے میں اپنا فیصلہ اور انتخاب لے آئے۔ واضح ہے کہ یہ افعال عباد سے متعلق نہیں ہیں کہ نظریہ جبر کی نفی و اثبات پر اس سے استدلال کیا جائے، بلکہ قانون سازی و تشریعی امور کے بارے میں ہے۔ اللہ کی ذات پاکیزہ و منزہ ہے اس خیال و تصور سے کہ کسی غیر اللہ کو اللہ کی شان میں گستاخی کرنے کا حق ہو، کیونکہ یہ مداخلت گستاخی ہے۔ اس کی ذات بلند و برتر ہے اس بات سے کہ کسی غیر اللہ کو اس کے اقتدار اعلیٰ میں شریک ہونے کا حق ہو۔ آیت نمبر 69 کا ترجمہ یہ ہے، اور آپ کا رب وہ سب باتیں جانتا ہے جنہیں ان کے سینے پوشیدہ رکھتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ اس بات کی حکمت کا بیان ہے کہ اختیار و انتخاب کا حق صرف اللہ کے لیے کیوں مخصوص ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احاطہ علمی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو منتخب فرماتا ہے تو اس علم کی بنا پر انتخاب کرتا ہے جو اس منتخب کے ظاہر و باطن کا ہے۔ اس علم سے اس کا لائق انتخاب ہونے یا نہ ہونے کا تعین ہوتا ہے۔ غیر اللہ کے پاس وہ احاطہ علمی نہیں ہے جو انتخاب و اختیار کے لیے ضروری ہے۔ آیت نمبر 70 کا ترجمہ یہ ہے کہ اور وہی تو اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ثناء کامل اسی کے لیے ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور حکومت اسی کے ہاتھ میں ہے اور اسی کی طرف تم کو پلٹ کر جانا ہے۔ آپ کا رب ہی وہ اللہ ہے جس کی سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ معبود ہونے کے اعتبار سے بھی انتخاب کا حق اسی کے ساتھ مخصوص ہے، کیونکہ عبادت رب یعنی مالک کی ہوتی ہے، لہذا مملوک کا انتخاب صرف مالک کرے گا۔ لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، یعنی عبادت تعظیم قول و عمل کو کہتے ہیں، اور حمد و ثنا سے ہی تعظیم ہوتی ہے۔ حمد و ثنا بھی دنیا و آخرت میں اللہ کے ساتھ مختص ہے، کیونکہ کسی غیر اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے تو اس کمال کی بنیاد پر ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عنایت فرمایا ہے۔ واضح ہے جو تعظیم رب اور خالق سمجھ کر نہ ہو وہ عبادت نہیں ہے۔ وَلَهُ الْحُكْمُ، فیصلے کا حق بھی صرف اللہ کو حاصل ہے۔ فیصلہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ سے عبارت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ میں کسی غیر کو مداخلت کا حق نہیں ہے۔ کسی غیر اللہ کے فیصلے سے کوئی چیز حلال و حرام یا جائز و ناجائز نہیں ہوتی۔ غرض کسی قسم کا قانون زیست بنانا صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، جو قانون بنائے گا اسی کے سامنے جواب دہی ہوگی، وہی بدترین مصیبت میں گرفتار ہوگا اور اللہ ہی باز پرس کر سکتا ہے۔ فیصلہ بھی جب اسی کا ہوگا جو لائق حمد و ثنا اور معبود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔